تے او پھر ساڈا ایمان ہے کہ او پکے جنت وچ، ٹھیک ہے، او حضور دی برگاہ وچ حاضری لگ جاسی انشاءاللہ، اے تہاڈی محبت انشاءاللہ پوری ہو جاسی۔ او کسی لکھنے والے بڑے خوبصورت انداز نال گل لکھی، ماں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ تہاڈے گھر محفل ہے، تسا نہ بچہ بھتیجا اتنے جس جگہ تے میں ڈیوٹی کرنا نا مسجد اس ادارے وچ پڑھنا، ٹھیک ہے، ایک گل اتنے گئے لیکن انہاں میرے نال کوئی گل نہیں کی کہ ساڈے گھر محفل ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے مقدر وچ سی کہ حضور دی محفل وچ میں جانا تے حضور نہ ذکر کرنا تے حضور نہ ذکر سننا، ٹھیک ہے۔ ایک اکرام صاحب نے محبت ہے، انہاں فون کیتا تے بندہ ناچیز حاضر ہوئی گیا تے ہن دعا فرماؤ اللہ دی برکت وچ تہاڈی بھی حاضری تے میری بھی حاضری تے اساں جڑے اتنے دوروں قدم قدم چل کے آیا نا، اللہ ایک قدم قدم تے اساں کی کروڑا رحمت عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ ہاں اے میرے مقدر وچ سی نا، اے جڑے سنگی آئے انہاں کی تساں دعوت دیتی لیکن وسیلہ تساں بنے ہو، ٹھیک ہے، تے حضور دی برگاہ وچ آ گئے اساں سارے حضور دی برگاہ وچ حاضری لوانے واسطے، ٹھیک ہے۔ اے تکو نا بزرگ بیٹھے نا، اسا سارا نے تاج بیٹھے نا، انشاءاللہ تساں پریشان نہیں ہونا۔ او کسی لکھنے والے نے نا بڑے خوبصورت انداز نال گل لکھی، او آکھنا کہ بات چل نکلی، بات چل نکلی تو بڑی دور تلک جائے گی، مختصر یہ کہ دعا لم کا سہارا تو ہے، یا رسول اللہ۔ اے ذرا سارے نعرے تکبیر، ہاتھ کھڑے کر کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بات چل نکلی تو بڑی دور تلک جائے گی، مختصر یہ کہ دعا لب کا سہارا کرو ہے، مینڈا سہارا بھی تو سہارا نہ سہارا، زمین تو لے کے تے آسمان تک خالق کائنات نے جڑی جڑی چیز کی پیدا کیتا ہے، ہر چیز نہ سہارا میرے مصطفیٰ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا پانے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ہن تو سارے میرے نال شامل ہو جاؤ حضور دی برگاہ وچ، میں نعت او پڑھن لگا کہ یقیناً تو سارا کی یہ آنی ہو سی تے کوشش کرنی کہ اساں گناہگار ہاں، اساں نماز بھی نہ پڑھنے، قرآن بھی نہ پڑھنے، ٹھیک ہے، تے اساں اج حضور دی برگاہ وچ بیٹھے ہیں نا تے اساں بس حضور دی برگاہ وچ اپنی حاضری لگوانی، کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے، جڑے باہر کھڑے ہیں میرے بزرگ نوجوان عزیز بچے، انہاں کی میں بڑے ادب نال گزارش کرساں کہ اس خوبصورت محفل میں تشریف لے آؤ، بس تھوڑا ٹائم ہے، صرف لنگر نہیں کھانا، صرف مقصد یہ نہیں کہ اساں آئے ہیں گھر والا کی منہ تکانا کہ فلانا بندہ آیا نہیں، بلکہ اساں حضور دی برگاہ وچ حاضری لگوانی، اس تو بعد اپنے سالے ثواب واسطے دعا کرنی، اپنے اہل خانہ نے سالے واسطے دعا کرنی، تو پھر زبیر صاحب نے والدین واسطے بھی دعا کرنی۔ نیت یہ رکھا کرو، ٹھیک ہے، جس ویلے کوئی ختم نہیں، کوئی چلیس بھی نہیں، محفل نہیں، کوئی دعوت آنی نا، تو پھر اسا نیت خالی لنگر نہیں رکھنی، یہ نیت نہیں رکھنی کہ اسا بلادری واسطے جانا تے رشتہ داراں واسطے جانا، نہیں، بلکہ اس دن جس دن اسا کی یہ دعوت لب جانی کہ فلانے دن اسا ختم واسطے جانا، تو اسی دن سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، قرآن کی تلاوت، درود و سلام کی صدا لگانا شروع کر دیو۔ کل جس ٹائم اسا اس دنیا تو ٹر جاساں نا تے پیچھے جڑے اسن عزیزو قارب رہ جاسن وہ بھی پھر اسی طرح کرسن، ٹھیک ہے۔ اسا صرف اے نیت رکھنی بس لنگر کھانا، تو پھر جس اسا ٹر جاسن پھر پیچھے لوگ بھی اسی طرح ہی کرسن، نہیں، بلکہ اسا حضور نے غلام جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسا کی دسا، حضور نے شریعت جس طرح اسا کی سبق دینی، اسا اس طرح زندگی گزارنی، ٹھیک ہے۔ تو پھر محبت نال پڑھ دیجئے کہ ایسا مصطفیٰ سے جا کرنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، نہیں، جو میرے حضور کے غلام یہاں بیٹھے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی برگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے، ساروں کی آواز آنی چاہیے کیا کہ ایسا مصطفیٰ سے
امی ابو بھی ساروں کی آواز نہیں آئی، بزرگوں کی بھی آواز آنی چاہیے، نوجوانوں کی بھی آواز آنی چاہیے، بچوں کی آواز آنی چاہیے، گونج پڑ جائے کہ اے صحابہ مصطفیٰ غم کے مارے سلام۔ آج دیکھنا کہ زبیر صاحب نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے گھر والوں نے، ماں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بیٹوں نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اپنے گھر کے اندر میرے اور تیرے لجپال نبی کی محفل میلاد انعقاد کیا ہے۔ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ یار تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار نمازی جنازہ ہو، تم حضور کی نعت پڑھتے ہو، حضور کی برگاہ میں درود و سلام کی صدائیں لگاتے ہو، ملتا کیا ہے؟ اگر جمعرات ہو، 15ویں کا ختم ہو، کھل ہو، چلیسواں ہو، شادی خانہ آبادی ہو، تم حضور کی برگاہ میں محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں او لوگوں سن لو، جس محفل کے اندر، جس مجلس کے اندر ہم حضور کی برگاہ میں درود و سلام کی صدا نہ لگائیں، محفل میلاد کا انعقاد نہ کریں، وہ محفل اللہ کی برگاہ میں قبول ہی نہیں ہوا کرتی۔ آج لوگ ان سے پوچھیں گے کہ یار تم کوئی شیر کی محفل کر لیتے، کوئی دنیا دار کی محفل کر لیتے، کسی سیاستدان کو بلا لیتے، لیکن یہ بھی تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ یا صحابہ مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے۔ آج ان کی والدہ، ان کے والد قبر کے اندر ان کی روح کتنی خوش ہو رہے ہیں، فرشتے کہیں گے او ماں، او بے باپ، پیچھے جتنی نیک اولاد چھوڑ کر آئی ہے، ان کی ماں بھی یہ تو کہے گی، ان کے باپ بھی تو یہ کہیں گے نا، او فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی اولاد اتنی نیک چھوڑ کر آیا ہوں جو میرے پیچھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے نبی کی برگاہ میں درود و سلام کی صدا لگا رہے ہیں، کیا کہ اے صحابہ مصطفیٰ سے جا۔ پیچھے نوجوان بیٹھے ہو تو سنی آواز کو نہیں آنے پہ، انہا سارا کی آنی نا، مزہ آنا پہ کہ کو نہیں آنا پہ، اگر آنا پہ تو پھر سارے محبت نہ پڑھو نا کہ اے صحابہ مصطفیٰ سے جا غم کے مارے سلام۔ علماء کی موجودگی میرے پاک نبی کے غلاموں اپنی قسمت سے ناز کرو نا کہ خلق کائنات نے اسا کی کتنا سونا نبی عطا کیتا ہے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ دینا، اس دنیا کو الوداع کر دینا۔ میرے لجپال نبی کے غلاموں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، لیکن میرے پاک نبی کی محبت، میرے لجپال نبی کا ذکر، میرے لجپال نبی کا نام اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، قیامت تک جاری تے ساری رہے گا، قیامت تو بعد بھی میرے لجپال نبی کا ذکر جاری تے ساری رہے گا۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے نا کہ اے صحابہ سے جا حدیث مبارکہ، توجہ تقریر میری شروع ہے، توجہ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 2 ہے، حدیث مبارکہ میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے چل پڑے، ساتھ حضرت علی مرتضی، جس طرح میرے بھائی نشان صاحب حضور کی برگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے، حضرت علی کی شان بیان فرما رہے تھے، آپ کی محبت کو سلام، آپ کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی
نبی کے غلاموں آج ہم دنیا دار کا نام لیتے ہیں سیاستدان کا نام لیتے ہیں لیکن میرے نبی کے غلاموں یہ محبت یہ نام اس دنیا تک رہ جائے گا لیکن جو میرے لجپال نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے رہیں گے کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہوں گے اللہ یا رسول زندہ باد میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں پیچھے پیچھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں میرے پاک نبی کے غلاموں چلتے 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 ایک جنگل سے میرے اور تیرے لجپال نبی کا گزر ہو جاتا ہے ساتھ حضرت علی مرتضی بھی سفر فرما رہے ہیں جب میرے اور تیرے پاک نبی نے اپنے سونے سونے قدم اس جنگل کے اندر رکھے ہر طرف سے درود و سلام کی صدائیں آنا شروع ہو گئی گجوات کیا کو سبحان اللہ گجوات کیا کو سبحان اللہ اجلی تو سبحان اللہ آکھنے ہو نا ماشاءاللہ اللہ سے ذکر نہ متاج تا نہیں نا اللہ سے ذکر نہ متاج نہیں لیکن میرے لجپال نبی کے غلاموں جس ویلے اسا سبحان اللہ تے ماشاءاللہ دے صدا لانے ہیں نا ٹھیک ہے تے عرش معلّہ تے اللہ رب العزت اپنے فرشتہ کی گواہ بنا کے آکھنا کہ اے میں نے فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج فلانی جگہ تے زبیر صاحب نے گھر دے وچ میرے نیک بندے نے گھر دے وچ میرا ذکر تے میرے محبوب نہ ذکر میرے بندے پہ کرنے ہیں تے اتھے ماں بار بار پہ آکھنے کہ اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے تے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندنی ماں ادا اتنی پسند آ گئی اتنی پسند آ گئی کہ انہوں نے سابقہ گناہ بھی معاف کر چھوڑے تے نکی جنت میں داخل کر ان میں کہتے تو سبحان اللہ نہ آکھو تو اڈی اپنی مرضی گج بات کیا کو سبحان اللہ میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنی قسمت سے ناز کر میرے تے تیرے لجپال نبی دے جس ویلے سونے سونے قدم جنگل دے وچ لگے ہر پلو آواز آنا شروع ہو گئی درود و سلام دی آواز آنا شروع ہو گئی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے تیرے لجپال نبی دی برگاہ دے وچ ہاتھ بند کے گزارش کیتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس ویلے تساں اپنے سونے قدم اس جنگل دے وچ رکھے ہر پلو آواز بیانی ہے کہ تواڈی برگاہ دے وچ تواڈی ذات دے اوتے کوئی درود و سلام چیز بھی پڑھنی ہے لیکن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لیکن پڑھنا والا نظر نہیں پہ آندا ہے میرے تے تیرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی او جڑا پہاڑ نظر پہ آنا ہے جی حضور نظر پہ آنا ہے اس پہاڑ دے اوتے جڑا پتھر پڑا ہویا ہے او پتھر تیرے نبی دی برگاہ دے وچ درود و سلام نے نظرانہ پیش پہ کرنا ہے پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ایسا با مصطفیٰ دینا غم کے مارے سلام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ میرے تیرے لجپال نبی ہم نے بھی ابھی حضور کی برگاہ میں اصحال ثواب کے لیے دعا کرنی ہے زبیر صاحب کے والدین کے لیے دعا کرنی ہے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین ہم بڑے گناہگار بڑے بدکار ہیں قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں لیکن یا رب العالمین جو کچھ بھی ہے تیرے نبی کی امت میں سے ہے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر لیکن ایک دعا تیری اور میری ماں تیرے اور میرے باپ نے بھی اللہ کی برگاہ میں دعا کی تھی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام 300 سال 180 سال روتے رہے روایت میں آتا ہے لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں بس روتے رہے گڑ گڑاتے رہے اللہ کی برگاہ میں دعا کرتے رہے ایک روایت
روایت میں آتا ہے کہ 300 سال روتے رہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 180 سال روتے رہے، بس روتے رہے۔ آج تو ہم ہار مان جاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا یا نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تیرے آنے کی دیر ہو سکتی ہے لیکن تیری دعا کو میں دیر نہیں کر سکتا۔ آج تو ہم گناہگار ہیں نا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اسا کول تو ٹائم ہی کو نہیں کہ اسا اللہ نے برگاہ وچ جاواں، اج مسجد وچ اذان ہونیاں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح صدا آنی، لیکن اسا ایک کنوں سننے ہیں دوسرے کنوں کٹ چھڑنے ہیں۔ اسا دا ٹائم ہی کو نہیں، ٹائم تا ہوے نا کہ اسا دنیا دی محبت وچوں نکلاں، ٹھیک ہے؟ اے تو ستکو نا کسی سیاستدان پارٹی نہ کوئی جلسہ ہوئے یا کوئی میٹنگ ہوئے کہ اسا دوڑ کے جانے ہیں، کس واسطے جانے ہیں؟ صرف ایک پلیٹ واسطے، ایک پلیٹ چاولا واسطے جانے ہیں، گلے بھی پھاڑنے ہیں، موٹر سائیکل بھی کھڑنے ہیں، گڈیاں بھی کھڑنے ہیں، کولو خرچہ بھی کرنے ہیں، لیکن ملنا کی کچھ بھی نہیں۔ وہ ملنا تاکہ جس ویلے ووٹ آنے تے ہر کوئی آنا، ہر پارٹی نہ بندہ آنا بھائی تو ماں ووٹ دیونے تے ووٹ گن کے اس تو بعد نہ نماز جنازہ نہ جمعرات نہ کوئی بیمار پرسی کچھ بھی نہیں، ووٹ ختم، رشتہ ختم، دوستی ختم۔ لیکن میرے پاک نبی نے غلاموں آج تک نہ حضور نہ ملا دے۔ زبیر صاحب انہوں نے بھائیوں نے دعوت ضرور انہیں دیتی ہو سی کہ یار حسن والدین سال ثواب نہیں محفل آئیو، لنگر بھی ہو سی، سال ثواب نہیں محفل بھی ہو سی، حضور نے برگاہ وچ حضور نے عظیم صلاح خانات بھی پڑھ سن، علماء اپنی حاضری لے باسن، میرا تو سوئی آئیو اپنے گناہ واسطے اللہ نے برگاہ وچ دعا بھی کریو۔ آج تک کو نہ اے آ رہے ہیں مسلمانہ نا تو میرے پاک نبی نے غلاموں اے او ذکر ہے، اے او ذکر ہے، اللہ آکھنا کہ تو سمجھنے محبوب نہ ذکر کرو یا نہ کرو، کرو یا نہ کرو، لیکن عرش معلیٰ تے میں تے میرے فرشتے ہر وقت حضور دی برگاہ وچ درود و سلام پڑھنے رہنے ہیں۔ ہاں اصل ذکر نہ محتاج اللہ کوئی نہیں، لیکن اصل گناہگار اللہ نے برگاہ وچ جا کے اپنی حاضر لگوانی چاہیے، اسا دعا کرنی۔ حضرت آدم علیہ السلام جدہ کے مقام پہ رو رہے ہیں، اللہ کی برگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین گندم کا کھانا کھا لیا، غلطی ہوگی یا معاف فرما دے۔ حضرت حوا علیہ السلام ہماری ماں سری لنکا کے مقام پہ روتی جا رہی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 سال روتے رہے، ایک روایت میں آتا ہے 180 سال روتے رہے، لیکن میرے نبی کے غلاموں اس بات سے مجھے غرض نہیں ہے، بس روتے رہے، اللہ اپنی بندی اور اپنے بندے کی محبت دیکھتا جا رہا ہے۔ آج تو ہمارے آنکھوں سے آنسو ختم ہو گیا نا، جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم 2 دن یا 3 دن 1 دن روتے ہیں، وہ کس کو دکھانے کے لیے؟ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے۔ کاش خدا کی قسم اگر اللہ کی برگاہ میں ہم جائیں تو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کی برگاہ میں روئیں، سجدہ ریز ہوں کہ یا رب العالمین تو نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا تھا تو کس لیے پیدا کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کے لیے پیدا کیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ آج اگر والدین نمازی نہیں ہیں تو ان کی اولاد بھی کبھی نمازی نہیں بن سکتی، اگر والدین قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو اس کی اولاد بھی کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھر کے اندر یہ حال ہے، ہمارے کاروبار کا یہ حال ہے، حال اس لیے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے محبوب کو ہم نے بلا دیا۔ میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت آدم علیہ السلام جدہ کے مقام پہ رو رہے ہیں، اللہ اپنے بندے کی محبت دیکھ رہا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام سری لنکا کے مقام پہ روتی جا رہی ہیں، میرے پاک نبی کے غلاموں رونا بھی ایسا ہونا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو، حضرت حوا علیہ السلام کے آنسو زمین پہ گرے، کوئی آنسو ہیرا بن کے نکلا، کوئی آنسو موتی بن کے نکلا۔ آج تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے رونے کے لیے، اللہ کی برگاہ میں گر گرانے کے لیے۔ اللہ اپنی بندی اور اپنے بندی کی محبت دیکھ رہا ہے۔ ایسا ٹائم آ گیا، ایسا وقت آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پاک زبان سے، حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی پاک زبان سے میرے اور تیرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اللہم انی لک
کا بحق محمد یا رب العالمین ہم ساری زندگی تیری برگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، 300 سال روتے رہے، تو نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا یا رب العالمین آج تیری برگاہ میں تیرے پاک نبی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں یا رب العالمین اپنے پاک نبی کے نام کے صدقے سے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ نے فوراً دعا قبول فرما لی، فرشتے کہنے لگے یا رب العالمین ساری کائنات کے مالک اے تیری بندی تے تیرا بندہ ساری زندگی روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، تو نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا، آج ان کی دعا کو کیسے قبول کر لیا؟ اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، انہوں نے آج اپنی پاک زبان سے میرے پاک نبی کا نام لے لیا ہے، میں نے اپنے پاک نبی کے نام کے صدقے سے ان کی دعا کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ یادیں کرتے ہیں تم کو شاہ موسیٰ دل ہمارے، جو حضور کو یاد کرتے ہیں نا ہر وقت وہ محبت کے ساتھ پڑھیں گے کہ یادیں کرتے ہیں تم کو شاہ دل ہمارے نہیں ساروں کی آواز نہیں آئی، گونج پڑ جائے کہ یادیں کرتے ہیں تم کو شاہ۔ زبیر صحابہ کی آنسوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آپ نے ہر سال کے اندر اپنے گھر کے اندر حضور کی محفل میلاد سجا کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم دنیا دار نہیں ہیں، کسی سیاستدان کے ساتھ ہم محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے والد محترم بھی بڑے اللہ والے تھے، لیکن آپ سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کے والد محترم نے حضور کے ساتھ وفا کر کے اور اپنی اولاد کو بھی راستے پہ چلا دیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ یادیں کرتے ہیں تم کو شاہ دل ہمارے سارا۔ خالق کائنات نے قلم سے کہا اے قلم لکھ دے یا رب العالمین، کیا لکھنا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اے قلم لکھ دینا قیامت تک جتنے معاملات ہونے والے ہیں سارے لکھ دے۔ قلم نے لکھ دیے میرے پاک نبی کے غلاموں، درخت بھی حضور کے ساتھ وفا کرنے والے، قلم بھی حضور کے ساتھ وفا کرنے والے، راستے بھی حضور کے ساتھ وفا کرنے والے، گلیاں محلے حضور کے ساتھ وفا کرنے والے، لیکن ہم حضور کے غلام ہو گئے، حضور کے ساتھ وفا نہیں کرتے، ہم دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیسوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات نے قلم سے کہا اے قلم لکھ دے یا رب العالمین، کیا لکھنا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اے قلم لکھ دینا قیامت تک جتنے معاملات ہونے والے ہیں سارے لکھ دے۔ قلم نے سارے معاملات لکھ دیے۔ کائنات کے مالک نے قلم سے پھر فرمایا اے قلم لکھ دینا یا رب العالمین، اب کیا لکھنا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اے قلم لکھ دینا لا الہ الا اللہ۔ قلم نے 70,000 کا عرصہ لگایا، قلم نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ۔ خالق کائنات نے قلم سے پھر فرمایا اے قلم لکھ دینا یا رب العالمین، اب کیا لکھنا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اے قلم لکھ دینا محمد رسول اللہ۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ
خالق کائنات نے قلم سے فرمایا. اب دیکھیں نا قلم کیا چیز ہے, قلم کیا چیز ہے, ایک لکھتی ہے نا, پھینک دو تو گر جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, قلم کیا ہے. لیکن محبت دیکھیں نا, خالق کائنات نے قلم سے فرمایا اے قلم لکھ, یا رب العالمین کیا لکھنا ہے, لکھ دے قیامت تک جتنے معاملات ہونے والے ہیں لکھ دے. قلم نے لکھ دیے. خالق کائنات نے پھر فرمایا قلم لکھ, یا رب العالمین اب کیا لکھنا ہے. خالق کائنات نے فرمایا لا الہ الا اللہ لکھ. قلم نے 70,000 کا عرصہ لگایا, لکھ دیا لا الہ الا اللہ. کائنات کے مالک نے پھر فرمایا قلم لکھ, یا رب العالمین اب کیا لکھنا ہے. خالق کائنات نے فرمایا لکھ دے محمد رسول اللہ. 70,000 کا عرصہ قلم نے پھر لگایا, لکھ دیا. جب قلم لکھنے لگی نا محمد کی میم, قلم گر گئی. پیار سے کہہ دیا سبحان اللہ. قلم گر گئی. آج تو ہم حضور کے غلام ہیں, صرف نام کے غلام. جب بلادری کی بات آئے نا, کسی پارٹی کی بات آئے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ نون ہے, چاہے وہ پیپل پارٹی ہے, کوئی بھی ہے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگر بات ان کی آ جائے تو ہم حضور کی محبت کو بھول جاتے. آج دیکھیں نا جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی, جنہوں نے حضور کے عشق میں ڈوب کر زندگی گزاری تا قیامت, ان کے نام لینے والے پیچھے باقی ہیں. خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ, میرا اور ان کا ضلع بھی ایک ہے, تحصیل بھی ایک ہے, دخانہ بھی ایک ہے, اور میرے گھر سے ان کے گھر تک تقریباً 20 یا 25 منٹ کا فرق ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ خادم حسین نے صرف کوٹھیاں بنائی ہیں, لیکن خدا کی قسم اس خوبصورت محفل میں بیٹھ کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی قبلہ حضور خادم حسین رضوی کا جو سابقہ گھر ہے نا ضلع اٹک کے اندر, وہ آج بھی کچے کمرے ہیں, آج بھی کچے ہیں. اور قبلہ حضور نے ساری زندگی پہلے جامعہ نظامیہ کے اندر خود تعلیم حاصل کی, اس کے بعد ساری زندگی حضور کی حدیث پڑھاتے زندگی گزاری, اور جامعہ مسجد رحمت للعالمین کے اندر آپ نے امامت اور خطابت کی. اور آج بھی ادھر چلے جائیں, مسجد کے اوپر ایک مکان بنا ہوا ہے, ایک مکان بنا ہوا ہے جو مسجد والوں نے دیا تھا کہ آپ کی رہائش ادھر ہے. آپ نے ساری زندگی ادھر گزاری, اور آج آپ کے 2 بیٹے بھی ادھر رہ رہے ہیں. لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا, لیکن خادم حسین رضوی کو پہلے کوئی جانتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا. آپ صرف پہلے پڑھاتے تھے, لیکن جب چوٹ لگی حضور کی, جب محبت لگی حضور کی, تو پھر آج بچہ بزرگ جوان ہر ماں بہن کی زبان پہ یہ نام قبلہ حضور خادم حسین کا کیوں جاری ہے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ عشق میں ڈوب کر نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی, نہ اپنی کسی گھر والوں کی, نہ اپنی بیوی کی آپ نے پرواہ کی, بلکہ صرف حضور کے ساتھ وفا کی. اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں پیسوں سے, کوٹھیوں سے, سیاست کرنے سے حضور کی محبت نہیں ملتی, نام بڑا نہیں ہوتا, بلکہ نام اگر بڑا ہوگا تو حضور کے ساتھ وفا کرنے سے نام بڑا. آج بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے, بڑے بڑے سیاستدان گزر گئے, ان کا نام مٹ گیا, ختم ہو گیا, کوئی نام لینا والا پیچھے باقی نہ رہا. اگر نام لینے والا پیچھے باقی رہا تو وہ حضور کے ساتھ محبت کرنے والے. آج دیکھیں نا لاہور کے اندر 3را دن ہے آپ کا عرس مبارک جاری ہے. 19 نومبر کو شروع تھا, اور آج انشاءاللہ 2 بجے آخری اختتامی دعا ہے. اور آپ دیکھیں وہاں کہ آپ نے کوئی بینر تو نہیں بنوائی, کسی کو دعوت تو نہیں دی, لیکن آج دیکھ لیں وہاں جا کے کہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور لنگر آپ دیکھ لیں, لنگر دیکھ لیں کہ خدا کی قسم اس سال تو میرے سے جانے نہیں ہوا, بس نصیب مقدر کی بات ہے کہ دوستوں نے دھوکہ دیا کہ وہاں لنگر کی جو صورت ہوتی ہے کہ
کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی سبیل کی صورت میں پانی پیش کر رہا ہے، کوئی کیا پیش کر رہا ہے، کوئی کیا پیش کر رہا ہے، اور 3 دن وہاں لنگر جاری رہتا ہے، 3 ٹائم لنگر جاری رہتا ہے۔ آپ کے بیٹوں نے کسی کو نہیں کہا کہ یار تم فلاں چیز لے آنا، فلاں چیز تم نے پیش کرنی ہے، لیکن یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ حضور کی محبت کا صدقہ ہے، یہ حضور کی محبت کا۔ اور آپ قبلہ حضور خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چلے جائیں، کوئی گلا نہیں لگا ہوا، کوئی گلا نہیں لگا ہوا کہ شاید کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ یار آپ نے اگر مزار بنایا ہے یا آپ کے بیٹوں نے شاید اپنے پیٹ کے لیے یا وہاں غلے لگی ہوئی ہیں کہ لوگ وہاں آئیں تبرک پیش کریں، نہیں، خدا کی قسم آج بھی آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی گلا نہیں لگا ہوا، کوئی گلا نہیں لگا ہوا، اور ہر وقت حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی آواز آ رہی ہے۔ اور یہ نہیں کہ عورتیں بھی ساتھ، مرد بھی ساتھ، سارا کچھ وہاں ہی ہو رہا ہے، نہیں، عورتیں با پردہ ہیں۔ جس طرح آپ یہ درباروں پہ چلے جائیں، جاریہ شریف یا پناہ شریف یا گلہار شریف کی سرزمین پہ چلے جائیں تو خدا کی قسم بڑا پیارا سسٹم ہے، بڑا پیارا سسٹم ہے کہ عورتوں کا علیحدہ سسٹم ہے اور مردوں کا علیحدہ سسٹم ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں ہی مرد جا رہے ہیں، وہاں ہی عورتیں جا رہی ہیں، نہیں، خدا کی قسم جہاں آپ کا عرس ہو رہا وہاں آپ کو کوئی بیٹی، کوئی بڑی عورت آپ کو وہاں نظر نہیں آئی، اتنا خوبصورت، اور لوگ جم کے وہاں بیٹھتے ہیں رات دن، یہ نہیں دیکھتے کہ سردی ہے یا گرمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے زبیر صاحب، یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ جو حضور کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب، ان کا نام یہاں باقی رہے گا، اور کل قیامت والے دن بھی حضور کے ساتھ چل کے جنت میں داخل۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ حضور کے آنے سے پہلے ماں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ ماں کے سر کے اوپر کوئی پردہ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور ظلم کیا جاتا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا تقاضا مل گیا اور بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹے کا وہ تقاضا مل گیا، اس لیے میرے پاک نبی کے غلاموں یہ آپ کی اور میری کمال نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا وسیلہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی محبت کا صدقہ ہے۔ تو آ میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، خالق کائنات نے فرمایا قلم لکھ دے، قلم نے 70,000 کارس لگایا، لکھ دیا محمد رسول اللہ، قلم گر گئی، گری رہی، جب قلم اٹھی قلم نے اللہ کی برگاہ میں عرضی پیش کی، یا رب العالمین میں ایک قلم، میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر اتنی وسعت نہیں، میں گروں تو گر جاتی ہوں، کوئی مجھے پھینکے تو میں ٹوٹ جاتی ہوں، لیکن یا رب العالمین تیری بڑی کرم نوازی ہے، تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں نے تیرا ذکر لکھا ہے، میں نے تیرا کلمہ لکھ دیا ہے۔ لیکن یا رب العالمین بتا تو صحیح نا کہ تیری مخلوق کے اندر کوئی اتنا ایمان والا، کوئی اتنی بڑی عمر والا، کوئی ایمان والا، کوئی تیرا بندہ آئے گا جو اس کلمے کو پڑھے گا، جو اس کلمے کو ہر وقت پڑھے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے قلم سن لے، میری مخلوق کے اندر میرا آخری نبی آئے گا، میرے آخری نبی کا ایک ایک امتی، ایک ایک غلام، ایک ایک دن کے اندر 70,000 مرتبہ اس کلمے کا ورد کرے گا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ یادیں کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا رب العالمین میرے ماں باپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یا رب العالمین میرے ماں باپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جس طرح آج زبیر صاحب نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے بچوں نے، پوری فیملی نے اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد مصطفیٰ سجائی ہے۔ کیوں سجائی ہے؟ کہ یا رب العالمین ہم گناہگار ہیں، ہمارے
والدین اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، لیکن یا رب العالمین ہم نے اپنے گھر کے اندر تیرے نبی کی محفل کا میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے۔ یا رب العالمین تیری برگاہ میں تیرے پاک نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما اور ہمارے ماں باپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول۔ یا رب العالمین میں جس طرح چھوٹا تھا میرے ماں باپ نے مجھے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتنی رحم دلی کے ساتھ محبت کر کے، دیاڑیاں لگا لگا کے، اپنی جان کے اوپر ظلم کر کے مجھے بڑا کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کبھی کہ یہ سردی کی رات ہے، گرمی ہے، رات ہے، دن ہے۔ یا رب العالمین مجھے بڑے پیار سے میرے والدین نے مجھے بڑا کیا ہے۔ میں اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر تو نہیں ادا کر سکتا، ان کا احسان تو نہیں دیکھ سکتا۔ اے ساری کائنات کے مالک تو ہی مالک ہے، میرے والدین کا احسان دے سکتا ہے۔ یا رب العالمین میرے ماں باپ کے بخشش والے اور رحمت والے دروازے کھول۔ آج یہ دعا کر رہے ہیں نا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو اس لیے میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جن کے والدین زندہ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آج اگر بیٹا بڑا ہو گیا، اس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، کوٹھیاں بن گئی، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میرا باپ میرے لیے نہیں ہے۔ ارے نادان تو یہ تو سوچنا کہ تو آج نوجوان ہوا ہے تو کس کے صدقے سے ہوا ہے، کس کے وسیلے سے ہوا ہے؟ اپنے ماں باپ کے وسیلے سے ہوا ہے۔ انہوں نے تجھے بڑا کیا ہے، انہوں نے تیرے ساتھ محنت کی ہے، تجھے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، تجھے بولنے کا سلیقہ بتایا ہے اور آج بڑا کیا ہے۔ آج اس سٹیج پر پہنچنے والا تو کیوں ہے؟ یہ تیری والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ تیرے والدین نے تیرے ساتھ محبت کی ہے۔ ہم نے تو ایسی بھی اولاد دیکھی ہے کہ بڑے ہو جاتے اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ باپ علیحدہ رہ رہا ہے، ماں علیحدہ رہ رہی ہے اور بیٹا اپنی عیشیاں کر رہا ہے، گاڑیوں میں پھر رہا ہے، کوٹھیوں میں عیشیاں کر رہا ہے۔ ارے نادان، اگر تو آج اپنے والدین کے ساتھ یہ کرے گا تو کل جب تو برا ہو جائے گا نا، تیرے بال سفید ہو جائیں گے، تو جو تیری اولاد ہوگی نا، کل آنے والے وقت میں تیری اولاد بھی تیرے ساتھ۔ آج مبارکباد کے مستحق ہیں آپ زبیر صاحب، آپ کے بھائی، کہ خدا کی قسم جس طرح آپ کے والدین اللہ والے تھے اور انہوں نے اپنے اولاد کو بھی اس راستے میں یہ چلا کے یہ بتا دیا ہے کہ یا میرے بیٹے اگر زندگی چاہتا ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت چاہتا ہے اور اپنے گھر کے اندر سکون چاہتا ہے، اپنے کاروبار کے اندر سلوک چاہتا ہے، تو اپنے والدین کے نقش قدم پہ زندگی گزارے گا تو یہ آنے والا وقت بھی تیرے لیے آسانی ہو جائے گی اور کل آنے والے قیامت اور قبر بھی تیرے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ خالق کائنات نے ہمیں کتنا سونا نبی عطا کیا ہے۔ اگر خدا کی قسم ہم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہے تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں کتنا سونا نبی عطا کیا۔ اٹھتے وقت بیٹھتے وقت حضور کی برگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حسن بصری رحمت اللہ آپ کی برگاہ میں ایک عورت آئی تو وہ کہتی ہے کہ حضور میری ایک نوجوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ میری خواب کے اندر میری بیٹی مجھے دیکھنے کو نصیب ہو۔ تو آپ نے اس کو وظیفہ بتایا، اس عورت واپس گئی، اس نے وہ اسی طریقے سے وہ وظیفہ کیا۔ ایک رات ایسی آئی تو اس کی بیٹی اس کی خواب میں آ جاتی ہے۔ جب خواب میں آئی نا تو وہ ماں اپنی بیٹی کو کیا دیکھتی ہے، کون سی سٹیج پہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ وہ ڈر گئی۔ جب صبح ہوئی تو واپس حسن بصری کی برگاہ میں واپس لوٹی تو کہتی ہے کہ حضور آپ نے مجھے وظیفہ تو بتایا تھا، میں نے وظیفہ وہ کیا ہے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو یہ دیکھا کہ اس کے عذاب ہو رہا ہے، قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ بات ہے کہ جی حضور یہ بات ہے۔ وہ عورت واپس گئی، تھوڑے دن گزرے
تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ کی خواب کے اندر وہی لڑکی آئی، آپ کی خواب کے اندر وہی لڑکی آئی جو عورت آپ کے پاس آئی تھی وظیفہ لینے کے لیے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اب وہ جہنم کے بجائے بلکہ جنت میں داخل ہو گئی ہے. پیار سے کہا جی سبحان اللہ، جنت میں داخل ہو گئی. تو حسن بصری اس لڑکی، وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور وہ جو عورت آپ کے، حسن بصری اس لڑکی سے پوچھنے لگے کہ اے لڑکی تو بتا تو صحیح رہا کہ تیری ماں میرے پاس آئی تھی، اس نے وظیفہ پوچھا تھا، اس کہ میری بیٹی تو عذاب میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے کہ اس نے جو دنیا کے اندر کمائی کی تھی وہ تو عذاب میں مبتلا ہے، جہنم میں ہے، لیکن لڑکی تو آج جنت میں کیوں؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضور بات بالکل یہی تھی. ایک بندہ جس قبرستان کے اندر میں مدفن تھی، ایک بندہ اس قبرستان سے گزرا اور اس نے ایک مرتبہ درود و سلام اپنی زبان سے پڑھا، اور جب اس نے ایک مرتبہ درود و سلام کی صدا لگائی اور جتنے بھی اس قبرستان کے اندر مدفن لوگ تھے اللہ نے ان کو جہنم سے اٹھا کر جنت اس ایک درود و سلام کے صدقے سے. ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن ہی نہیں پڑھتے. زبیر صاحب گھر کے اندر قرآن پڑھی ہوئی ہے، جالے لگے ہوئی ہے، الماریاں بند ہے، قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں. حدیث مبارکہ بخاری شریف سے حدیث مبارکہ کہ کل قیامت والا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ایک صف ایسی ہوگی، اس صف کے اندر 8 بندے کھڑے ہوں گے اور ان 8 بندوں میں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوگا. اس نوجوان کے گلے میں اللہ رب العزت سونے کا تاج بنا رہا ہوگا. ہمارے جیسے جو گناہگار ہوں گے نا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں گے کہ یا رب العالمین ان 8 بندوں میں سے یہ ایک نوجوان خوبصورت، تو ان کے ساتھ اتنی اس کے ساتھ محبت کیوں کر رہا ہے، اس کے گلے میں سونے کا تاج پہنا رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کے لیے پیدا کیا تھا. میں نے تجھے پیدا اس لیے نہیں کیا تھا کہ دنیا کے اندر زنا کرے، جھوٹ بولے، پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے، اور جب کوئی تیرے پڑوسی یا تیرے محلے والے بیمار ہو جائیں تو ان کے پاس بیمار پرسی کے لیے نہ جاتا تھا، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا کرتا تھا. اور یہ جو نوجوان ہے نا، اس نوجوان نے اپنی نوجوانی دنیا کے اندر نہیں خرچ کی بلکہ میرے راستے میں خرچ کی. آج اس لیے میں اس کے ساتھ محبت کر رہا ہوں، سونے کا تاج اس کے گلے میں لگا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری بات، یہ بڑے کام والی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ابھی صحابی نہیں ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس کو ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا، ایک عورت کے ساتھ، دنیا دار عورت تھی. بڑے کام والی بات ہے. عشق ہوا نا، محبت ہوئی، دن بھی گزر جاتا اسی کے ساتھ انتظار، رات آتی وہ لڑکی اس کے پاس آ جاتی، ملاقات ہوتی، بیٹھتے باتیں ہوتی، واپس چلی جاتی. ایک دن ایسا آیا، ایک رات ایسی آئی کہ جب سویا نا تو قسمت جاگی، میرے اور آپ کے لاجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. جب دیدار ہوا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، وضحا والا چہرہ دیکھا، سونے سونے مکھڑے والا جب چہرہ دیکھا نا، تو جب چہرہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین میں شامل کیا اور کلمہ پڑھایا. اور جب کلمہ پڑھایا صبح ہوئی، وہی لڑکی آپ کے پاس جب آئی تو آپ نے نظریں نیچے کر لی، آپ نے نظریں نیچے کر لی. دوسرا دن آیا، نظریں نیچے، تیسرا دن آیا، دن گزرتے گئے، لڑکی آتی، بات نہ ہوتی. رات وہ جو پہلے باتیں ہوتی تھی، ملاقاتیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بات شیئر ہوا کرتی تھی، جو آج کل ہم دنیا کی محبت کرتے ہیں نا، نام کی محبت، پیسوں کی خاطر، اپنے مطلب کی خاطر، وہ لڑکی آتی، آپ کی نظریں نیچے. ایک دن ایسا آیا، اس کو عورت پوچھنے لگی کہ اے انسان، اے نوجوان،
تو پہلے والا وہ نہ رہا کہ آج اتنے دن گزر گئے کہ تو میرے طرف نظریں نیچی نہیں کرتا تھا، مجھے دیکھتا رہتا تھا، میں تیرے ساتھ باتیں کرتی تھی، تو میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، لیکن آج اتنے دن گزر گئے کہ تو نے میرا چہرہ نہ دیکھا، نظریں نیچے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا ہے۔ زبیر صاحب آپ کی عظمت کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس محبت کی خاطر اور اپنے والدین کی سارے ثواب کے لیے حضور کے عشق میں ڈوب کر حضور کا میلاد سجایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر نادان عورت جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول اے نادان چلی جا، آج سے تیری منزل علیحدہ ہے، میری منزل علیحدہ ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ماجرا کیا ہے، بتا تو صحیح نا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے محمد کا چہرہ دیکھا نہ تھا، محمد کو دیکھا نہ تھا، اب محمد کو دیکھ لیا ہے، آج سے تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اے انسان، اے نوجوان، وہ نبی جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا، اس نبی کے دین میں مجھے بھی شامل کر۔ وہ کہتا ہے کہ ناپاکی کی صورت میں نہیں، پہلے پاک ہونا پڑے گا۔ وہ عورت پاک ہو کے آئی، اب وہ صحابی رسول اس عورت کو ساتھ لے کر حضور کی برگاہ میں، جب حضور کی برگاہ میں گئے تو سارا ماجرا سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی کلمہ پڑھایا اور اپنے دین میں شامل کر دیا۔ تو اس لیے میرے لجپال نبی کے غلاموں، یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا نفسا نفسی ہے، اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ ہم ابھی یہاں سے اٹھ سکے بھی نہ۔ آج ان کے والدین اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، اللہ والے تھے، خود بھی اللہ والے تھے، آج پیچھے اپنی اولاد کو بھی اللہ والے چھوڑ گئے، اور آج اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی اپنے والدین، جن کے والدین زندہ ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، کاروبار بھی تمہارا دوبالا، تمہاری اولاد بھی نیک بنے گی، اور تمہارے گھر کے اندر بھی رونقیں آئیں گی۔ اور جن کے والدین ناراض ہیں، خدا کی قسم وہ تا قیامت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو جیو تو اس طرح کہ ہر شخص احترام کرے، جیو تو اس طرح کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو اس طرح کہ دشمن بھی سلام کرے۔ بلادری والے پیچھے لوگ جو پیچھے رہ جائے وہ یہ کیا اٹھے کہ یہ 5 وقت کے نمازیوں کا جنازہ جا رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا جنازہ جا رہا ہے، یہ حضور کے غلاموں کا جنازہ جا رہا ہے، اور یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت ہے۔ اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم گناہگاروں کی یہ مختصر حاضری اللہ اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زبیر صاحب، ان کے پوری فیملی، ان کے بھائیوں کی یہ محبت، ان کی کاوش اللہ اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ان کے والدین کی کامل بخشش فرمائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یقیناً آج ان کی روح بڑی خوش ہو رہی ہے، خوش کیوں نہ ہو کہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے۔ جس بستی کے اندر، جس محلے کے اندر، بزرگ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس محلے کے اندر، جس گھر کے اندر، جس محلے کے اندر حضور کا میلاد سجدہ ہے، پورا سال رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی برگاہ میں دعا ہے، بس نعرے کے ساتھ اکرام صاحب نعرہ لانا، انہاں نے میں تھوڑا تکا بھی چل گئے ہن، کیونکہ ہن تو لنگر کھانا ہن ذرا تو سارے کھڑے ہو جاؤ، ہن ایک نعرہ مارسا، نعرے تکبیر تے ایک ہاتھ تے نعرے رسالت تے دوئے ہاتھ کھڑا کر کے تس نے ثابت کرنا کہ اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے تے پکے غلام، تاجدار ختم نبوت تے دوئے ہاتھ کھڑا کر کے تے زندہ باد زندہ باد، من سب نبی تس آکھنا فقتلوہ، ٹھیک ہے۔ ایک کل قیامت والے دیہاڑے اے ہاتھ اصلی بخشش واسطے گواہی دے سنے کہ کرسن گواہی دے سن۔ نعرے تکبیر، اے جڑے پیچھے سنگی کھلتے ہو تو ہاتھ کو نہیں کھڑے کیتے، تو ہاتھ کھڑے کرو نہ ذرا، ہاتھ کھڑے کرو جی، نظر کو نہیں پہ آنے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدر
نعرے تحقیق، نعرے تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من شفا نبیاً، من شفا نبیاً، من شفا نبیاً، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین. مصطفیٰ شمع بز میں ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سونے، ہم یہاں سے سونے، ان کی اعلیٰ سماعت پیلا کو سلام، جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ، دست بستہ آقا جی خازے پیش کر دے غلام مانا سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین.